الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ایسی باتیں بتلائیں جو ایک انسان کے انسان بننے کے لیے ضروری ہیں، اور ایسے اعمال بتلائے کہ ان اعمال کو اگر اختیار کیا جائے گا تو ایک انسان نظر آئے گا، اور اگر ان باتوں کی رعایت نہیں رکھی جائے گی تو انسان کی صورت میں درندہ تو ہوگا لیکن اس کو انسان کہنا مشکل ہوگا. میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی ابتدائی آیت تلاوت کی. یہ سورت دو قسم کے احکامات پر مشتمل ہے. پہلی آیات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کے حقوق اور ان کے آداب سے متعلق احکامات ہیں، اور دوسرے حصے کے اندر انسان کی معاشرتی زندگی سے متعلق احکامات ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح ہم لوگوں نے اپنے دین کو بڑا محدود کر لیا اور معاشرت کو، معاملات کو، اخلاق کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا، اور اس میں ہم یہ سمجھنے لگے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں نہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیکھنے کی ضرورت ہے، تو اس غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم کو پورا دین عطا فرمایا، اور دین پورا اسی وقت سمجھا جائے گا جب کہ اس کے پورے اجزاء پر عمل کیا جائے. یہ نہیں کہ دین کے ایک شعبے عبادات پر تو عمل ہو رہا ہے اور اس میں سے بھی خاص عبادات پر، اور باقی تمام باتوں کو پس پش ڈال دیا جائے اور اپنے آپ کو دیندار سمجھا جائے، تو یہ غلط فہمی ہے. یہ جو آیت سورہ حجرات کی پڑھی، اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اور تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام جو اللہ رب العالمین نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا تھا لوگوں کو پہنچانا شروع کیا. تو پھر لوگ جوق در جوق، قبیلہ در قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آتے، کلمہ پڑھتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو احکامات عطا فرماتے، اور وہ قبیلے کے لوگ ان احکامات کو سن کر یاد کر لیتے، اور یاد کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ان میں سے کسی ایک فرد کو امیر بنا دیتے، تاکہ اب ان کے قبیلے کی جو باتیں ہیں وہ فرد کو بتلا دیں، اور وہ فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے اپنی قوم تک پہنچا دے. تو اسی طرح ایک قبیلہ بنو تمیم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
قبیلے بنو تمیم کے افراد کو نصیحت فرمائی، اور نصیحت فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بھی تشریف فرما تھے کہ اسی اثنا میں ان قبیلے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کی اجازت چاہی اور ارادہ کیا۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں سے کسی کو امیر مقرر فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک امیر مقرر نہیں فرمایا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ یہ دونوں حضرات آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس کو بنو تمیم کے قبیلے کا امیر بنایا جائے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو شروع نہیں کی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال یہ تھا کہ قعقاع ابن معبد ان کو امیر بنایا جائے، اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنو تمیم کا امیر بنایا جائے، اور دونوں حضرات نے اپنا موقف پیش کیا، اور موقف کے دوران دونوں دلائل دینے لگے، اور اس دلائل کے اندر ان دونوں حضرات کی آواز تھوڑی اوپر ہو گئی، اونچی ہو گئی۔ تو ان آیات کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اور پھر تمام انسانیت کو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وارثین کے آداب سکھلائے گئے۔ اس وجہ سے سورہ حجرات کا نزول ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو متوجہ کیا گیا کہ دیکھو جس بات کا ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز نہیں کیا ہے، تو ان کے آغاز کرنے سے پہلے تم اس بات کے اندر مت پڑو۔ اور دوسری بات یہ متوجہ کی گئی کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو۔ تو اس کے اوپر سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا، اور اس میں بتلایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ واقعہ خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام دیا جاتا ہے تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ تو بتلایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب علماء اکرام نے اس سے چند مسائل نکالے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ چونکہ قیامت تک کے لیے حکم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس پہ حاضر ہوتا ہے اور روض اقدس پہ حاضر ہو کر بے ادبی کے ساتھ زور زور سے آواز دیتا ہے اور زور زور سے درود شریف پڑھتا ہے، زور زور سے باتیں کرتا ہے، تو ایسا کرنا بے ادبی ہے۔ اور ساتھ ساتھ علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بہت سے لوگ مسجد کے اندر یا کسی جگہ کے اوپر لکھ دیتے ہیں یا محمد، تو اب یہ بھی بے ادبی ہے۔ اور یہ کیسے بے ادبی ہے؟ یہ بے ادبی اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ان کا نام لے کے خطاب فرمایا ہے، لیکن محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خطاب کرنا ہوا تو اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا النبی، یا رسول اللہ، یا کہا یا طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی محمد کر کے خطاب نہیں کیا۔ تو جو لوگ محبت کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھنے کے اندر یا محمد لکھ کے لگاتے ہیں تو وہ بے ادبی کر رہے ہیں، محبت کا اظہار نہیں کر رہے۔
یعنی جس نام سے اللہ نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کبھی بھی نہیں فرمایا یا محمد، بلکہ یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، اور طٰہٰ کہا، یاسین کہا، لیکن کبھی بھی آپ قرآن کریم پڑھتے جائیے آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہیں انہوں نے یا محمد کہہ کے خطاب کیا ہو۔ تو پھر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ان سے پہلے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی آواز سے اونچی آواز کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ساتھ ساتھ وہاں پر یہ بھی ادب کا تقاضا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے، کیونکہ آگے جا کے کہہ رہے ہیں لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اس طرح بھی نہ کہو ان سے جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو کہ یا فاروق یا عبد الرحمن یا عبداللہ، اس طرح خطاب کرتے ہو، تو اس طرح خطاب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے تقاضوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ روضہ اقدس پہ جا کر ہماری آواز اونچی نہ ہو، حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں دیکھا گیا کہ بہت سے احباب اپنی چپلوں کو کھڑے قد سے زمین پہ پھینک دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک دم پٹاخ سے آواز آتی ہے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ اس وعید کے اندر یہ بات بھی داخل ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی کی گئی، اونچی آواز میں بات کی گئی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو لہذا روضہ اقدس پہ جا کر اس بات کا تقاضا، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی چپل کو بھی جھک کر ادب سے نیچے رکھیں، کیونکہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیس ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہاں پر انوارات کی مسلسل بارش ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بڑے نازک ہیں اور ان کی رعایت رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان آیات سے جو ہم کو آداب معلوم ہو رہے ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے پہلے گفتگو نہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا ہم وہ کام کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ ہی نہیں، وہ معصوم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت بھی دے دی گئی تھی کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، ہم کو تو کوئی بشارت ایسی ملی نہیں۔ تو کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نیکیاں کر لوں تو یہ بیوقوفی کی بات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کہا اور کرا وہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ اب مثلا کوئی آدمی تیجا کرنے لگے، کوئی آدمی 40واں کرنے لگے، کوئی آدمی 20واں کرنے لگے، کوئی آدمی میلاد ایجاد کر لے، تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کی۔ تو اب اگر کوئی آدمی اپنے طور پر نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے لگے تو اللہ کے نزدیک وہ تمام باتیں ناپسندیدہ ہیں، وہ تمام باتیں مردود ہیں۔ ایک موقع پر کچھ نوجوان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرنے لگے، کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گناہ بھی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر تمام بشارتیں دے دی گئیں، تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو نہیں سکتے، تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنت کی بشارت دے رہے ہیں اس کے قابل ہو جائیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا
کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا۔ تیسرے صاحب نے کہا کہ میں سوؤں گا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں اور میں نہیں سوؤں گا تاکہ ساری رات عبادت کرتا رہوں، نوافل پڑھتا رہوں، اور اس کے نتیجے کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنت کی بشارت ہے اس کے قابل ہو جاؤں۔ اور جن صاحب نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں نے شادی کر لی تو ظاہر سی بات ہے بیوی کے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، ان کی تربیت کے مسائل ہیں، میں دنیا میں پھنس جاؤں گا، تو میں شادی نہیں کروں گا، تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر میں عبادت کے اندر اپنے آپ کو زیادہ فارغ کر سکوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی اس بات کی اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں حضرات کو بلایا، اور تینوں حضرات کو بلانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلم باللہ، میں اللہ کے احکامات کو، اللہ کی معرفت کو زیادہ جاننے والا ہوں، واتقاکم انا، اور میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو جب میں ایسا کرتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہاری جان کا تم پر حق ہے، وان لعینک حقا، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو میں متقی بھی زیادہ ہوں، میں اللہ کے احکامات کو بھی زیادہ جاننے والا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، اور میں کچھ دیر آرام بھی کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے کو چھوڑ کر کوئی طریقہ اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ نبی کے طریقے کے اوپر چل کر جنت ملے گی، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر جتنا بھی اچھا طریقہ اختیار کر لیا جائے گا جنت نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے تو جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی رعایت رکھے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بھی نہ بڑھ جائے، کیونکہ کوئی شخص اگر دین کے اندر کوئی نئی چیز کو ایجاد کرے گا تو گویا کہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے فریضے کو ادا نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ پوری نہیں کی۔ اگر پوری کی ہوتی تو مجھے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن میں نیا طریقہ ایجاد کر رہا ہوں تو گویا کہ زبان حال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کر رہا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں، جب حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کا اجتماع تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بتلاؤ کہ میں نے امانت تم تک پہنچا دی، اور جو میرے اوپر ذمہ داری تھی کیا میں نے اس میں تمہارے ساتھ حق ادا کر دیا؟ تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے بیک زبان ہو کے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے دین پورا پہنچا دیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا اور پورے مجمع کو گواہ بنایا کہ اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اور سارے مجمع کو کہا کہ سارا مجمع گواہ رہے کہ میں نے امانت پہنچا دی۔ اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے، گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی ذمہ داری اور پیغام کو پورا نہیں کیا تھا، اب ہم جیسے نکمے اور نکھٹو اس کو پورا کریں گے۔ تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا اور میری سنتوں سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی رعایت بھی رکھیں، اور آداب کی رعایت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ہم جنت کے راستے سے بھٹک جائیں گے اور کسی اور راستے پہ چل نکلیں گے کہ اللہ نہ کرے جس راستے پہ جہنم ہے۔
تو ایک بات جو ہم کو سکھلائی گئی وہ بات یہ سکھلائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں پکارنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ کام ہم کو نہیں کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو علماء نے جو مسائل نکالے وہ مسائل یہ استنباط کیے کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب ان کی جو ادب ہم کو کرنے کا حکم ہے تو وہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ان کے صدقے میں وہ حکم انبیاء کے جو وارث ہیں علماء ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب علماء انبیاء کے وارث ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر اب ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب کرنا سکھلایا ہے تو ان کا جو وارث ہوگا اس کے لیے بھی وہ ادب ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کسی آدمی کے نمائندے ہیں تو وہ جتنا بڑا آدمی ہوگا آپ اس کے نمائندے ہیں تو اس کی جتنی رعایت کرنی ہے، اس کا جتنا ادب کرنا ہے تو اس کے نمائندے کا بھی اتنا ہی ادب کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس کے نمائندے کی بے اکرامی کی تو وہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے میری بے اکرامی کی۔ تو بالکل اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں اب ان کے وارثین کے لیے وہ آداب ہیں۔ یعنی کیا مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر آپ علماء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو علماء جب گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی گفتگو سنجیدگی سے سنی جائے، اور علماء نے جس گفتگو کو ابھی شروع نہیں کیا نہ آپ سے مشورہ طلب کیا، قبل از مشورہ آپ ان کو رائے نہ دیں، یہ آداب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے اس قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ اگر ایک عالم یا شیخ یا مربی چل رہا ہے تو اس عالم اور شیخ کے سے آگے نہ بڑھیں، آگے نہ چلیں، یا تو اس کے ساتھ چلیں یا اس سے تھوڑے پیچھے چلیں۔ یہ سارے آداب ہیں۔ اور آج کل اللہ معاف فرمائے پوری ایک منصوبہ بندی کے تحت پورے زور و شور سے یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ دین کے ٹھیکیدار علماء نہیں ہیں، اور دین تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں اور ہم بھی بتلا سکتے ہیں، ہم بھی تعلیم دے سکتے ہیں، ہم بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے ایک عالم کو فون کیا اور عالم کو فون کرنے کے بعد کہا کہ میں نے ابھی قرآن کریم کی تفسیر دیکھنا شروع کی ہے، تو قرآن کریم کی تفسیر دیکھتے ہوئے میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ موجودہ صورت کے اندر جو طلاق کا حکم ہے ہم لوگ جس کے اوپر فتویٰ دے رہے ہیں، ہمارے علماء جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، قرآن کے بالکل منافی ہے۔ میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ قرآن کے اندر اس کا یہ حکم ہے۔ اب جو قابل غور بات ہے وہ قابل غور بات یہ ہے کہ عربی وہ صاحب جانتے نہیں، علم معانی سے نابلد ہیں، علم بلاغت سے نابلد ہیں، اور پھر قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے جو 13 علوم ہیں، قرآن اور حدیث کے مراجع ہیں، ناسخ منسوخ ہیں، اور احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، پھر احادیث کے ذخیرے کے ساتھ ساتھ مفسرین کا ذخیرہ ہے اور بڑے بڑے مجتہدین کی تفسیریں ہیں، وہ تمام باتوں سے علم نہیں۔ قرآن کی تفسیر اردو میں کھولی، پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے وہ وہاں تک پہنچ گئے، اور 1400 سال سے جو علماء تحقیق کر کے اور سینہ بسینہ اور تربیت حاصل کر کے اور دو زانوں بیٹھ کے اپنی زندگیاں وقف کر کے جو چیز سیکھ سکے، وہ صاحب جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللے تللے چیزوں میں گزاری، اس کے بعد بڑھاپے میں جب ریٹائر ہو گئے تو قرآن کریم سے جو ہے جرح کرنا شروع کر دیا، قرآن کریم کا آپریشن کرنا شروع کر دیا اور اپنی رائے زنی کرنے لگے، اور پھر اس رائے زنی کے ساتھ اتنے مستحکم ہو گئے اور بڑی جرأت سے کہنے لگے کہ قرآن کریم میں جو احکام ہیں وہ احکام اور موجودہ زمانے میں جو مولوی فتویٰ دے رہے ہیں یہ مولوی ہمیشہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور یہ مولوی جو فتویٰ دے رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ
کہ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں کھپا دی وہ غلط، اور جو ساری زندگی بغیر آبدس کی زندگی گزارتے رہے اور پھر اس کے بعد جب تھوڑی دینداری آئے تو قرآن پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد سارے علماء پہ تنقید کرنے لگے۔ تو اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہیں تو علماء کے رائے کے آگے اپنی رائے زنی مت کرو، اور علماء کی مجلس کے اندر ادب سے بیٹھو، زیادہ بڑبڑ مت کرو، اور علماء جس موضوع کو چھیڑے نہیں اس موضوع کو تم مت چھیڑو، جس موضوع پر تم سے مشورہ نہ کریں تم ان سے مشورہ نہ کرو، ان کو اگر ضرورت ہوگی مشورہ طلب کریں گے، ضرورت نہیں ہے تو مشورہ طلب نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے علماء اگر چل رہے ہیں، مشیخ اگر چل رہا ہے، مربی اگر چل رہا ہے تو اس سے آگے آگے مت چلو، بلکہ یا تو اس کے ساتھ چلو یا اس سے کچھ 2 قدم پیچھے چلو۔ یہ ہم کو ادب سکھلایا جا رہا ہے، یہ سکھلایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ ہمارے دین کے اندر جن کو ہم نے اپنا مقتدا بنایا ہے، جن کو ہم نے اپنا پیشوا بنایا ہے، ان کی قدر و منزلت دل کے اندر ہو۔ جب ان کی قدر و منزلت دل کے اندر ہوگی تو اس کے نتیجے میں دین کے اندر چلنا آسان ہوگا، اور اگر ان کی قدر و منزلت ان کے تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم خود چھری کانٹے لے کر قرآن پہ جرح کرنے شروع کر جاؤ گے، آپریشن کرنے بیٹھ جاؤ گے، اور پھر خود بھی گمراہ ہوگے، دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے۔ تو آج کل بڑی پلاننگ کے تحت اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے علماء کے وقار کو برباد کر دیا جائے، اور علماء کے وقار کو برباد کرنے کے لیے قسم قسم کے شوشے، قسم قسم کی گفتگویں، قسم قسم کی باتیں، قسم قسم کے مسائل، شاذ باتیں جن کا شاذ ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان شاذ باتوں کو نقل کرنا اور بڑا چڑھا کر پیش کرنا در حقیقت یہ اس بات کا حصہ ہے کہ لادینی پھیلانے کے لیے، دہریت پھیلانے کے لیے سب سے پہلے جو ان کے اندر رکاوٹ ہے، آڑ ہے، اور جو ان کے سامنے سد سکندری بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا اعتماد ختم کر دیا جائے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے ہم کو یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور حدیث کو پڑھ کر جو سمجھ کے فرما رہے ہیں وہ حق، اس کے آگے اپنی رائے زنی کرنے کا حق نہیں ہے کسی کو۔ اب رہ گیا معاملہ اس کا کہ بعض احباب کہتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب ایسے ہیں، فلاں مولوی صاحب ایسے ہیں، تو بھائی ہیں انسان، اور اگر 1-2 آدمی پورے معاشرے کے اندر خراب نکل آئے یا ان سے کوئی لغزش ہو گئی شعوری یا لاشعوری طور پر، اس کے نتیجے میں ساری جماعت کو برا کہنے لگنا، سارے علماء کی توہین کرنے لگنا، سارے علماء کی تفسیر کو درگزر کر دینا، سارے علماء کی رائے کو تباہ برباد کر دینا، یہ دانش مندی نہیں۔ اگر تھوڑا سا اپنے ذہن کو وسیع کریں تو وسیع کرنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ مدارس کے اندر جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ پورے ملک کے 0.01 کا درجہ رکھتے ہیں، اور اس کے مقابلے کے اندر جو اسکول اور کالجز میں افراد پڑھ رہے ہیں ان کی مقدار وہی ہے جو ملک کے اندر تعلیمی سطح نکالی جاتی ہے، فیصد نکالا جاتا ہے، اتنے افراد ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ وہاں سے نکلنے کے بعد اب اگر کوئی چور پکڑا گیا، کوئی ڈاکو پکڑا گیا، کوئی زانی پکڑا گیا، کوئی قاتل پکڑا گیا، کوئی تخریب کار پکڑا گیا، تو وہ کوئی بھی مدرسے سے پڑھا ہوا نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ پڑھا ہوا کبھی کراچی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، کبھی اسلامیہ کالج کا پڑھا ہوا ہے، کبھی داؤد کالج کا پڑھا ہوا ہے، کبھی کہیں کا پڑھا ہوا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو کراچی یونیورسٹی بند کی جائے، کسی نے کہا ہو کہ فلاں فلاں کالج میں آئے دن تصادم ہوتا رہتا ہے تو لہٰذا اس ادارے کو بند کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی معمولی صرف داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے آ گیا تو کہا دیکھو یہ مولوی ہے، لہذا سارے مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔
لہذا سارے علماء برے ہیں، لہذا سارے دیندار بدتر ہیں، لہذا یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، لہذا ان کی ٹھیکیداری کو ختم کیا جائے۔ تو دین کے ٹھیکیدار تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن دین کا محافظ اللہ ہے، اور یہ دین قیامت تک قائم رہے گا۔ ان کے اوپر حالات بھی آئیں گے، معاملات بھی آئیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر قبر تک پہنچ سکے ہیں یا نہیں پہنچ سکے۔ اگر ہم اپنا ایمان بچا کے قبر تک پہنچ گئے تو ہم منزل مراد تک پہنچ گئے، لیکن اللہ نہ کرے اگر ایمان کو بچا نہ سکے اور پھر ہم بہت بڑے کلاکار ہیں، بہت بڑے ڈبیٹر ہیں، بہت بڑے لیکچرار ہیں، بہت بڑے کالم نگار ہیں، بہت بڑے مضمون نویس ہیں، اور لوگ ہماری واہ واہ کر رہے ہیں، وہ تمام باتیں ہماری برباد ہو جائیں گی۔ اللہ نہ کرے کوئی شخص بغیر ایمان کے قبر میں چلا گیا۔ تو اصل معاملہ تو خاتمہ بالخیر کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کے خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو، ان کے معمولات کو جن لوگوں نے سیکھا، ان سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ جس طرح بتلایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح جن لوگوں نے مختلف احادیث کی روشنی میں، ہوتا کیا ہے کہ آپ نے مشکات شریف کی اردو شرح پڑھنا شروع کی، ایک روایت مشکات میں ہے، اور وہی مشکات شریف کے اندر دوسری روایت ہے لیکن وہ کسی اور باب کے اندر ذکر کی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، اس کا آدھا حصہ ایک ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کیا، دوسرا حصہ دوسرے ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کیا ہے۔ اب کوئی آدمی ایک حصے کو پڑھ کے کہے کہ میں نے بخاری میں پڑھا ہے، تو علماء کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام احادیث کے ذخیرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر، اس ٹاپک پر اللہ کے رسول سے کیا کیا فرمان ہے، ان تمام فرامین کو جمع کر کے اس میں سے وہ خیال جو مجموعہ بنتا ہے ان تمام باتوں کا، وہ نکال کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب کوئی آدمی بخاری شریف اٹھائے اور پڑھنا شروع کرے اور پھر ایک آیت پڑھے اور کہے کہ یہ بات تو علماء ایسے ہی بول رہے ہیں، علماء تو ہیں برباد اور ہم کو بھی برباد کر رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم، احادیث کا ذخیرہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اپنی زندگیاں نہیں لگائی، وہ صرف اردو کی شروحات پڑھ کے بڑی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ خطرناک قسم کے مہلک موذی جراثیم ہیں جو کسی بھی وقت کوئی ریئیکشن کر سکتے ہیں، اور جب ریئیکشن ہوتا ہے تو اس ریئیکشن کے اندر ہم نے لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے بھی دیکھا، کہ ان لوگوں کو ہم نے یہاں تک بھی دیکھا کہ وہ لوگ اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو نماز کا انکار کر کے بیٹھ گئے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جنہوں نے صلاۃ کی تحقیق شروع کی اور صلاۃ کے لغوی معنی دیکھے۔ لغوی معنی صلاۃ کے ایک آتے دعا کے، صلاۃ کے لغوی معنی صلہ کی تبدیلی سے اس کے معنی آتے ہیں کبھی دعا کے اور کبھی رحمت کے، اور کبھی آتے تحریک صلوین، انسان کے پچھلے حصے کے ہلانے کے۔ تو اب ایک صاحب نے لغوی اعتبار سے دیکھا، اور اقام یقیم و اقامتاً اس کے لغوی معنی آتے ہیں کسی چیز کو لکڑی کی طرح سیدھا کر دینا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اقیم الصلاۃ کا لوگوں نے آج تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلط ترجمہ کیا، احادیث میں بھی غلط تشریح ہے، فقہ میں بھی غلط تشریح ہے، آج تک کے علماء نے بھی غلط تشریح کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد ایکسرسائز ہے، یعنی مسلمان کو چاق و چوبند رہنا چاہیے، لہذا وہ ایکسرسائز کرے، نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بعض لوگوں نے اس کی تشریح یوں کر دی، یہ تو در حقیقت فوجیوں کی ٹریننگ کے لیے، ان کے اندر ہر حکم ماننے کے جذبے کے لیے نماز کی مشق کروائی گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف نماز کی مشق کرنے کے بجائے ٹریننگ کرتا رہے تو اس کے اوپر سے نماز کا فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ ایک اور صاحب نے اپنے طور پہ تشریح کرنے بیٹھے، قرآن کریم میں آتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو انہوں نے اس کی عجیب غریب تشریح کی، اور روشن خیال لوگ ان کی داد دینے لگے، واہ صاحب بڑی بہت ہی جدید تحقیق ہے، بڑی روشن خیالی والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں السارق والسارقۃ سے مراد یہ چور چورنی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے انڈسٹریلسٹ، صنعت کار۔
اور فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا سے مراد یہ کہ اس کو نیشنلائز کر دیا جائے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، بلکہ اس سے مانوی ہاتھ مراد ہے کہ اس کو نیشنلائز کر دیا جائے، قومی ملکیت میں دے دی جائے، انسان کی اپنی کوئی اس کی اندر اختیار نہ رہے. تو جب انسان قرآن کو اپنی نگاہ سے سوچنے لگتا ہے، اپنی عقل سے سوچنے لگتا ہے، اور اس کے اطراف کے اندر جو حد مقرر کیے ان حد کی رعایت نہیں کرتا، تو پھر اسی طرح ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے خارجی ہیں اور بھی بہت سارے فرقے ہیں، معتزلہ ہیں، رافضہ ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے وہ بھی قرآن سے تشریح کر رہے ہوں گے اور قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوں گے اور اس کی تشریح کر رہے ہوں گے، اور قرآن کی آیت ایسے پڑھ رہے ہوں گے جیسے کہ ایک دفعہ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے اوپر ایسے حکمران بھی آتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک تقریر لکھی ہوئی آئے، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑے عہدے پہ تھے، ان کے سامنے تقریر لکھی ہوئی آئے تو اب انہوں نے کبھی پڑھائی نہیں تھا تو انہوں نے پڑھا ربنا آتنا، پھر اس کے بعد کہا شاید میں غلط کروں تو کہیں گے ربنا اوتنا، پھر کہنے لگے شاید میں نے اب غلط پڑھا ہے تو کہیں گے ربنا اتنا. اب آپ یہ سوچئے کہ یہ ہمارے حکمران ہیں، اور پھر اس کے ذیل کے اندر انہیں جو تشریح پیش کی وہ بھی قابل دید تشریح تھی کہ آدمی جھوم جائے کہ اتنے بڑے بیوقوف اور اتنے بڑے احمق قرآن کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور وہ باتیں جو بچہ پیدائش کے وقت ہی اپنے ماں باپ سے سن لیتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہ اس کے اوپر تکلم کرنا نہ ہے، وہ شریعہ کو ایڈوائز کر رہے ہوں، وہ شریعہ بورڈ کے انچارج ہوں، وہ شریعہ بورڈ کے ذمہ دار ہوں، یا مسلمانوں کے وہ حکمران ہوں، مسلمانوں کے نگہبان ہوں، اور وہ قرآن کی تشریح کر رہے ہوں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ 1400 سال سے امام ابو حنیفہ نے جو تشریح کی، امام شافعی نے جو تشریح کی، امام مالک نے جو تشریح کی، امام احمد بن حنبل نے جو تشریح کی، اور دیگر ائمہ حدیث، ائمہ تفسیر اور ائمہ فقہ اور ائمہ جرح تعدیل نے جو باتیں کی وہ سب غلط ہیں. مجھ جیسا ایک مکھنچو ٹٹو اس کی تشریح جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے اور اس کے اوپر سب عمل کریں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، روشن خیالی کے اندر اتنے روشن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنی قبر کی زندگی سے غافل ہو جائیں. اتنا روشنی میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ ہم روشنی میں آگے بڑھتے بڑھتے ہم اپنے پلسرات کے مسائل، حشر کے مسائل، جہنم اور جنت کا فیصلہ اس سے غافل ہو جائیں. یہاں کی زندگی چند روزہ ہے اور باقی رہ گیا معاملہ اس کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، اور علماء اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو کو اٹھا کر انہیں اس کی تشریح اور اس سے مسائل کا استنباط نہ کیا. تو لہذا اس آیت کے اندر ہم کو بتلایا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نبی سے آگے بڑھے، نبی کی رائے کے اوپر رائے دے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نبی کی زندگی سے بڑھ کر کوئی زندگی پیش کرے. تو اس کے بعد جو وارثین انبیاء ہیں، وارثین انبیاء، انہیں جو اس کے مطابق تشریح کی ہے اس سے آگے بڑھنے کا کسی کو حق حاصل نہیں. ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے کے اندر بارش ہو گئی اور شدید ترین بارش ہوئی. جب بارش شدید ہوئی تو ایک مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر بارش اتنی شدید ہو جائے کہ گلی کے اندر کیچڑ ہو جائے، لوگوں کا چلنا مشکل ہو جائے اور پاؤں دھسنے اور پھسلنے لگے، تو ایسی بارش کی صورت میں جماعت سے نماز پڑھنا معاف ہے، آپ گھر میں اپنے طور پہ نماز پڑھ لیں. اب آج کل کے زمانے میں یہ مسئلہ ہو نہیں سکتا کیونکہ پکی روڈیں ہیں، پکی سڑکیں ہیں، پکی گلیاں ہیں، پکے راستے ہیں. یہ ان علاقوں میں ہو سکتا ہے جہاں پر کوئی چیز ممکن نہیں، چکنی مٹی ہے، بارش اتنی شدید ہوئی کہ جس کے نتیجے میں اندھیرا چھا گیا اور چلنا ممکن نہیں ہے، تو وہاں پر یہ حکم ہے کہ نماز کا وقت ہو، اذان کے بعد نماز اپنے گھروں میں پڑھ لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں ایسی بارش ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم یہ اعلان کر دو الصلاۃ فی الرحال، کہ نماز الصلاۃ فی الرحال، کہ نماز اپنے گھروں میں پڑھی جائے.
تو کچھ لوگوں کو عجیب بے چینی ہو گئی، کہنے لگے کہ آپ یہ کیسا اعلان کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑے اطمینان سے فرمایا نعم، جی ہاں، میں جو اعلان کر رہا ہوں یہ کوئی غلط اعلان نہیں ہے، فعل ھذا خیر منی ومنکم، کہ مجھ سے اور تم سے بہتر جو ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی بس اسی کے مطابق چلو۔ یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت بتلائیں تو اب آپ کہیں کہ ہم تو فجر میں بڑے حشاش بشاش ہوتے ہیں تو لہذا ہم 2 کی جگہ پہ 4 رکعت پڑھیں گے۔ تو یہ بات اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں، اور اگر حقارت سے کی گئی تو ایمان بھی گیا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ کہے کہ مغرب کی میں 3 رکعتوں کے بجائے 4 رکعت کیوں نہ پڑھوں، تو کہا جائے گا میاں دین اتباع کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر دیا بس وہی صحیح ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے براءت کا اعلان ہے، بیزاری کا اعلان ہے، اور اس سے قطع تعلق کا اعلان ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، روشن خیالی کے اندر اتنی روشنی کے پیچھے نہ بھاگنے کی کوشش کیجئے کہ آنکھیں چندیا جائیں، ٹھوکر کھا کر کسی گڑھے میں گر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں ایسی شریعت لے کے آیا ہوں الغراء، جو روشن ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی اس طرح روشن ہے جیسے اس کے دن روشن ہے۔ تو ہم کو کسی مزید روشنی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کو کسی ایسے شخص سے ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس شخص کے اوپر خود دین نظر نہ آئے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تم کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو اس کو دیکھو، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھو تم کس سے دین حاصل کر رہے ہو۔ یہ دین کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری پوری آخرت کی زندگی کا معاملہ ہے۔ تو روشن خیالی میں زیادہ روشنی کے پیچھے نہ جائیے کہ آنکھیں چندیا جائیں اور ٹھوکریں کھا کھا کے آنکھیں بھی پھوٹ جائیں، ناک بھی ٹوٹ جائے، اور کوئی فریاد سننے والا بھی نہ رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو